السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا كونوا عباد الله اخوانا المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره كل المسلم على المسلم حرام دمه و عرضه و ماله
ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم التقوى ها هنا ويشير الى صدره عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثنا تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات اکائی تنہائی یکتائی کبریائی اللہ ملک العلام واسع جڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لجپال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید، جدی ذات، صفات، کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ہے، ابد تک کلہ رہے گا، قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسے۔ آج دی اس کانفرنس اور پروگرام دا نام ہے اصلاح معاشرہ۔ بڑی ہی توجہ دے نال، بڑے ہی کامل استغراق دے نال 40 تو 50 منٹ میری گفتگو نو ذرا سماعت فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ سن کے سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ جنہ ساتھیاں نے گوڑے پھڑے نے گوڑے چھڑ دے ہو، کہیں پاسے نہیں جاؤ۔ میں قرآن پاک دیاں 3 آیات پڑھیاں نے سورت الحجرات دیاں۔ قرآن پاک دے اندر اس تو ود اصلاح معاشرہ دے اتے قرآن دی کوئی آیت نہیں۔ زندگی دے پورے اصول اللہ پاک نے قرآن دی ان آیات دے اندر بیان کیتے ہیں۔ اور نال میں صحیح مسلم حضرت ابو ہریرہ دے حوالے نہ ایک حدیث لمبی پڑھی ہے، اور دوسری حدیث میں پڑھن لگا سا، لیکن میں آکھیا چلو اگے چل کے اس حدیث نو میں بیان کراں گا کہ جس دے اندر میرے پیغمبر نے 15 چیزاں بیان کیتیاں نے، اور وہ بھی معاشرے دی اصلاح دے اندر نے۔ اذا اتخذ الفیء دولا والامانۃ مغنما والزکاة مغرما وتعلم لغیر الدین واطاع الرجل امرأته واق امه وادنى صدیقه واقصى اباه وظهرت الاصوات في المساجد وكان زعيم القوم ارذلهم واكرم الرجل مخافة شره وساد القبيلة فاسقهم وظهرت الكينات والمعازف وشربت الخمور ولان آخر هذه الأمة أولها فارتكبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسخا وقذفا وآية تتابع كنظام قطع سلكه او كما قال۔ میرے بھائیو، جس معاشرے دے اندر گناہ دی کثرت ہوئے اس معاشرے دا امن تباہ ہو جاتا ہے۔ جس معاشرے دے اندر شرک دی بربار ہوئے وہ معاشرے دا امن تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ جس معاشرے دے اندر شراب عام ہوئے، غیبت عام ہوئے،
چگلی عام ہوئے، بدکاری عام ہوئے، زنا عام ہوئے، جس معاشرے کے اندر والدین دی عزت نہ کیتی جائے، احترام نہ کیتا جائے، والدین نہ بدتمیزی عروج تے ہوئے، جس معاشرے کے اندر قبراں چو نوجوان بیویاں نو کڈ کے انہاں نہ بدکاری کیتی جائے، جس معاشرے کے اندر چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں نہ زیادتی کر کے قتل کر دیتا جائے اور اس معاشرے دا المیہ بن جائے، جس معاشرے کے اندر سکا باپ اپنی بیٹیاں نہ بدکاری کرے، جس معاشرے کے اندر بھائی اپنی سکی بہن نہ زنا کرے، جس معاشرے کے اندر بیٹیاں دے حق مارے جان، جس معاشرے کے اندر اپنی بیوی تے ظلم کیتا جائے، بیوی نو ماریا جائے، بیوی نو گالیاں دتیاں جان اور اپنے بچیاں دے حق مارے جان، جس معاشرے کے اندر بیٹیاں دے حق مار کے بیٹیاں نو دیتے جان، جس معاشرے کے اندر بھائی نو قتل کرے، بیٹا باپ نو قتل کرے اور بیٹا باپ بیٹے نو قتل کرے، جس معاشرے کے اندر میرے بھائیوں انسان گناہ نو عبادت سمجھ کے کرے، منو دسو اس بات دا جواب دیو، اس معاشرے چ امن کیویں پیدا ہو سکتا ہے، اس معاشرے دی اصلاح کیویں ہو سکتی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان اوے جدی زبان تے ہاتھ دے کولو دوجا مسلمان محفوظ ہے، جدی زبان دے کولو دوسرا مسلمان بھائی یا بہن محفوظ نہیں، وہ کادا مسلمان ہے؟ اگر ہاتھ دے کولو دوجے مسلمان نو تکلیف پہنچ دی وہ مسلمان کہلوان دا حقدار نہیں۔ زبان نہ غیبت کرنا ہے، چگلی کرنا ہے، گالی بکنا ہے، کسے مسلمان عورت تے کسے مسلمان بھائی تے بہتان لانا ہے، تو منو دس تیری زبان کو مسلمان ہی محفوظ نہیں، تیریاں نمازاں اتھے ہی کرن دی۔ وہ گل دی سمجھ آؤں ڈی جی؟ مضمون تو ہاں آپ دیتا ہے، کوڑا بڑا مضمون ہے، ذرا ہن صبر کر کے سن لیا جی۔ تو میں انشاءاللہ تعالی اپنے اج دے اس خطبے دے اندر تقریر دے اندر چاہواں گا کہ میری اصلاح بھی ہو جائے اور سارے سارے دی اصلاح ہو جائے۔ گل ٹھیک ہے نا؟ نماز دا پڑھنا سوکھ ہے، نیکیاں دا کرنا بالکل آسان ہے، حج اور عمرے کرنے آسان کام ہے، لیکن انہاں نیکیاں دی حفاظت کرنا بڑا اوکھا کام ہے۔ اگر بندہ نمازی ہو کے غیبت کردا ہے تے تیری نماز تا قیامت نو کوئی فائدہ نہیں۔ سنیے، نمازی ہو کے چگلی کردا ہے تیری نماز تا قیامت دے دن کوئی فائدہ نہیں۔ نمازی ہو کے گالیاں کڑدا ہے، نمازی ہو کے دی زبان کو دی بیوی بچے نمازی عزیز و اقارب رشتہ دار محفوظ نہیں، پھر تیری نماز دا، تیری تہجد دا، تیرے حج دا، تیرے عمرے دا کوئی فائدہ نہیں۔ تسی کہو گے مولوی جی تے نیکی دا اجر تے ملنا ہے، ملے گا، لیکن ادھر حدیث بھی تے سنیے نا، نبی علیہ السلام دی کلیئر کٹ حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا میری امت دا مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ رسول جنہیں کو درہم دینار نہیں ہو مفلس ہی ہے، جنہیں کو دنیا دا مال نہیں۔ فرمایا نہیں، قیامت دا دن ہوئے گا، ایک بندہ اللہ دی عدالت آئے گا، نیکیاں دے انبار لگے نے، نیکیاں دے پہاڑ نے، تے اس بندے دا چلان جنت وال ہو جائے گا۔ فرشتے پھڑ کے نہ انہوں جنت وال لے جا رہے نے، ادھروں ایک بندہ آئے گا آکھے گا اللہ انہیں میری غیبت کی تیسی۔ فرمایا فرشتے اورا لے آؤ انہوں، واپس لے آؤ، واپس لے آندہ جائے گا، غیبت کی تیسی جی نے میری غیبت کی تیسی۔
فرمایا ایدیاں نیکیاں اینو دے دیو. دوجا بندہ آئے گا انہیں اللہ جی میری چغلی کی تھی سی, فرمایا ایدیاں نیکیاں اینو دے دیو. تیسرا آئے گا اللہ جی انہیں مینوں گالی دیتی سی, فرمایا ایدیاں نیکیاں اینو دے دیو. چوتھا آئے گا اللہ جی انہیں مینوں تھپڑ ماریا سی, فرمایا ایدیاں نیکیاں اینو دے دیو. پنجواں آئے گا اللہ جی انہیں میرے نال زیادتی کیتی سی, نیکیاں اینو دے دیو. نیکیاں مک جان گیاں. جگاں دے پیر فرماندے نے اجے بندے بقایا نے لین لگی ہے, نیکیاں مک گئیاں نے. آقا فرماندے نے جڑے بندے بچ گئے نے انہاں دے گناہ اس بندے تے مسلط کر کے انہوں جہنم رسید کر دیتا جائے گا. ہون دسو نا نیکیاں کدھر گئیاں, نمازاں کدھر گئیاں؟ اسی مسجد دے اندر کندھے نہ کندھا ملانے ہاں, ٹکھنے نہ ٹکھنا ملانے ہاں, اور 30 تو اتے حدیثاں نے کہ کندھے نہ کندھا ملاؤ, ٹکھنے نہ ٹکھنا ملاؤ, 30 تو اوپر. حضرت عمر فاروق چھڑی لے کے پچھو سوٹی لے کے گٹے ملاندے سن. نبی علیہ السلام مسلح تو باہر نکل کے پچھو گٹے چیک کر دے سن ملے نے کہ نہیں. اج کل دے مولوی تے بیچارے آپ مظلوم نے انہاں چیک کی کرنا بول دے. اہی مولویاں نو رکھیا ہی میچے, بلکہ مولوی نو سمجھ دیا ساڈا ملازم ہے. مسجد کی صفائی کرے مولوی, لیٹرینہ صاف کرے مولوی, صفا بچھائے مولوی, بولتے نہیں, بال پڑھائے مولوی, جنازہ پڑھائے مولوی, نکاح پڑھائے مولوی, سارا کوئی مولوی دے چھوڑ چھڑے. پھر 2 منٹ نہیں لاندے انہوں چوک کے مسیح تو باہر بھی مارنے. ساڈا تے یار اللہ اللہ. نبی علیہ السلام چیک کر دے یہ ہن کندھے تے ٹکھنے ملان دا کی یہ حکمت ہے. آخر کوئی حکمت بھی تو ہے نا کہ 5 ٹائم آ کے تھی ٹکھنے اور کندھے ملاؤ, یہ کوئی حکمت ہے. ہاں نبی دی ہر حدیث چ کوئی نہ کوئی حکمت ہے. حکمت کی ہے کہ زمین تے کندھے تے ٹکھنے تسی ملا لو, عرش بری تو دل میں میل دیاں گا. جے ساڈے دل اوتھے ہی رہن بولتے نہیں. سکے بھرا نے نمازاں بھی ایک صف چ پڑھتے ہیں, کھلوندے بھی کٹھے نے, ایک مولوی دے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. سکے بھائی نے ایک دوسرے نہ بولتے ہی نہیں, مدتاں ہو گئیاں ہے کہ نہیں؟ وہ بولو تو صحیح کی ہو گیا جی. وہ آندا ہے میرا تیرا مرن جیون مک گیا ہے. جگاں دے پیر فرماندے نے سوار تے جمعرات نو بندے دے اعمال پیش ہوندے نے اللہ دے کول, تے جنہ بندیاں دے دلاں چ بغض ہے, جڑے ایک دوسرے نہ ناراض نے, گوندلاں والے دے باسیو توجہ نہ سن لو. اللہ اپنے فرشتیاں نو آندے نے انہاں دیاں نمازاں دا ڈھیر اوتھے لا دیو, جب تک کہ 2 بندے صلح نہیں کرن گے انہاں دا کوئی عمل تے نیکی میں قبول نہیں کراں گا. ہن ذرا اپنے معاشرے چ نظر مارو, ساڈی مساجد دے اندر کنیاں کنیاں پارٹیاں بن گئی نے مسیتاں چ. جس بندے نو بیوی گھر دوہری اور سالن نہیں نہ پہنچتی وہ مسیتے چودھری ہوندا ہے, نہیں بڑی گل ہے. اور جس بندے نے بابے نے مسیتے 1 روپیہ نہیں دینا وہ بابا مسیتے سب تو زیادہ شور پائے گا. مطلب یہ نہ سمجھا جی تھوڑی مسیتے کو بابا ہے. میں پورا پاکستان چو کے پھرنا روز, میرا یہی کام ہے. ہر مسیت ایک بابا ہوتا ہے جہاں کو کاری بھی تنگ تے مولوی بھی تنگ تے نمازی بھی سارے تنگ, کیونکہ گھروں بابا نوہاں تو تنگ, مسیتے مولوی عہدے تو تنگ. معاشرے دی اصلاح تے مسجد چی ہونی ہے نا. تے جے مسجد تے نمازی ہزاراں گروپ بنا کے مسیتے بیٹھے نے, ایک پارٹی آندی مولوی رکھنا ہے, دوجی آندی نہیں رکھنا. ایک مولوی دے خلاف ہے, دوجی مولوی دے نال ہے. ایک مولوی دے پیچھے نماز نہیں پڑھتی, دوجی پڑھتی ہے, وہ نماز وکھری کراندے نے.
اور مسجد آن کے ساڈے اختلافات ختم ہونے چاہیے نے، تے ساڈیاں ہزاروں مساجد نے جنہ دے اندر پارٹیاں بن چکیاں نے اور بنیاں نے، انہاں دی وجہ تو مسیتاں برباد ہو گئی ہیں۔ ایک نہیں، میں ہزاراں مسیتاں دی گل پیا کرنا۔ میرے سامنے کئی مساجد نے جنہ دی لائن لگی ہے، اور انہاں دی ہٹ درمی، انہاں دے اختلافات، انہاں دی لڑائی اللہ دے گھر دی بربادی دا سبب بن گئی۔ اور جڑے لوگ مسیتاں لڑائیاں کرتے ہیں انہاں دے گھراں چ بھی سکون نہیں، نالے بھی گل ہے، کیونکہ اللہ دا گھر انہاں واسطے بد دعاواں کردا ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، او دے تو وڈا ظالم کون ہے جڑا لوکاں نو رب دے گھر چاؤن تو روکدا تے نہیں، تا روکنا ہی ہے۔ جدو مسجد چ لڑائی ہوئے گی، کوئی بندہ آکھے گا میری اتنے نماز نہیں ہو، دوجی مسجد ٹر جائے گا۔ مسجداں آباد ہوندیاں نے اتفاق کو اتحاد نہ، تے اپنی چودر دی جڑی پگ ہے نا مسیتوں باہر لا کے آیا کرو۔ میں گل عموماً کہی نہ ہونا، میں مسجد دا صدر ہونا چاہیے جنہیں سویرے مسجد دیاں لٹریناں دھونیاں نے، تے مسجد دیاں لیٹریناں، مسجد دے واش روم صاف کرن والا بندہ میں دنیا چ کدی بھکھا مردا نہیں ویکھیا، میں اس بندے نو دنیا دے اندر راج کردیاں ویکھیا۔ یہ لکھی پڑھی گل ہے۔ حافظ یحییٰ عزیز میر محمدی رحمت اللہ علیہ مسجد بونگا بلوچا مرکز دیاں لٹریناں خود دھوندے ہوندے سن۔ انہاں دے ڈرائیور نے مینوں گل سنائی ہے کہ میں کیمیکل لے ہونا سا، تے آپ صاحب اپنا سر منہ لپیٹ کے تاکہ باہر آن والا کو ویکھ کے مینوں پہچانے نہ۔ پوری زندگی مرکز بونگا بلوچا دے واش روم حافظ صاحب نے خود صاف کیتے ہیں، اہی مولوی صاحب بھی نہیں سیدھی کر دے، بولیے نمازی نہیں سیدھی کرتے، مسجد چ صفائی نہیں کرتے، مسجد دا خیال نہیں کرتے۔ اور میرے بھائیو میری گل پلے بن کے لے جاؤ، اگر کسی نہ کوئی اختلاف ہے اج صلح کر کے اس مسیتوں باہر نکلو۔ جس جلسے اور درس کا فائدہ دیتا ہے، کوئی رشتہ دار آپس چ ناراض ہے، مرن جیون مکایا، صلہ رحمی کنوں آندے نے؟ صلہ رحمی دا معنی کی ہے؟ رشتہ داری نو جوڑنا۔ قیامت کے دن اللہ نے صلہ رحمی دا سوال کرنا ہے۔ جیڑا انسان رشتہ داری نو توڑ ہے، رشتہ داری چ دڑارا پاندا ہے، وہ معاشرے دی اصلاح نہیں کر رہا، وہ معاشرے دے بگاڑ دا سبب بن رہا ہے۔ صلہ رحمی کی یہ صلہ رحمی نہیں تو میرے واسطے مر گیا میں تیرے واسطے مارے، نکی نکی گلاں تو ناراض ہو گئی، رشتہ بھرا نے لیا نہیں یا دتا نہیں تو چل بھی تیرا میرا مرن جیون مک گئے۔ جگاں دے پیر فرماندے نے اگر کوئی رشتہ دار تھوڑے نہ زیادتی کردا ہے تے تسی او دے نال چنگے طریقے نہ پیش آؤ، وہ برا بولے تو چنگا بول، وہ مندا ورتے تو چنگا ورت، وہ پیڑا بول دا تو چنگا بول۔ نبی دا ایک صحابی آن کے آندہ محبوب جی منو ایسا عمل دس دے ہو جدے نہ جہنم کو لو دور ہو جاواں تے جنت دے قریب ہو جاواں۔ آقا فرماندے نے وسیلۃ الرحیم، صلہ رحمی کریا کر، اللہ تینو جنت دے قریب کر دے گا، جہنم تو دور کر دے گا۔ دوسرا فائدہ یہ جڑا بندہ رشتہ داری نو جوڑدا توڑدا نہیں، اپنے قریب کردا ہے، آقا فرماندے نے اللہ اس بندے دی عمر لمبی کر دیندے نے، اللہ دے رزق دے اندر اضافہ کر دیندے نے، رزق ویتے پھاٹک کھل جاندے نے، عمر لمبی ہو جاندی ہے۔ جڑا بندہ صلہ رحمی کردا ہے، غریب بہن نو اپنے سینے نہ لایا کر، انہوں پوچھا کر روٹی کھا دی ہے کہ نہیں،
کدی بھرا نو بھی پوچھیا کر، آپ ہی لیڑ کے تے پیڑ تے ہاتھ مار کے سو جانا ہے، کدی بھرا نو بھی پوچھیا ہی؟ اگر بھرا غریب ایک کو چار ٹگے نے، وہ بھرا نو بھرا ہی نہیں سمجھتا، بندہ کرے گی؟ یہ معاشرے دا المیہ بن گیا ہے۔ جیڑا بندہ غریب، دیکھو نا ہسپتال بھرے نے، میری ایک بات اج نسخے والی نوٹ کر لو، بہت بڑا تگڑا نسخہ لگا دس۔ بعض لوگ ہسپتالاں چ لکھاں روپیے لاندے نے، لیکن بھین غریب ہے انہوں مکان بنا کے نہیں دیندے، بھین غریب ہے وہ دھیان نہیں رکھتے، بھائی غریب ہے وہ دھیان نہیں رکھتے۔ اور جیڑے پیسے تو ہسپتالاں چ لانا ہے وہ اپنے غریب بھین بھائیاں رشتہ داراں تے خرچ کر، اللہ تیرے وجود دے نیڑے کوئی بیماری موذی آؤں ہی نہیں دے گا، اگر آئے گی تو منو پھاڑ لیں۔ جیڑے پیسے جا کے ہسپتالاں چلانا ہے لکھاں دے حساب نہ، وہ اپنے بھین بھائیاں تے رشتہ داراں دے عزیز و اقارب تے خرچ کیوں نہیں کرتا؟ وہ خرچ کر کے ویکھو دے صحیح، بخل دی چادر نو کھولو تے صحیح۔ غریب عزیز و اقارب دوستانہ پیار کرو تے صحیح، پیسے مکن گے نہیں۔ یہ مثال ایک موٹی جی سن لو، سارے سنن ہی ڈے ہو نا، اتنے ٹینکی بھری ہوئے نا پانی دی اوپر، تے ٹوٹیاں تھلیوں بند ہون تے پانی ٹینکی چ رکیا رہے، وہ جالا پیدا ہو جاتا، وہ پانی بو مار جاتا، تے ٹوٹیاں تھلیوں کھلیاں ہوں پانی چلتا رہے تے پچھوں ٹینکی چ ہور آਉਂਦਾ رہندا ہے۔ تے مال دی بھی یہی مثال ہے، مال رب دے راہ چ دیندا رہے، پچھوں رب تینوں بھی دیندا ہی رہے گا۔ کئیاں بندیاں کو مال بڑا دل کوئی نہیں، خدا دی قسم کھا کے کہنا کسے مہمان نو روٹی کھوا کے راضی نہیں، مال بڑا ہے، انہاں دے گھروں کو پانی پی کے راضی نہیں، کیوں پیاندے ہی نہیں؟ تے ڈیرے داریاں مہمان نوازیاں ہوندیاں نے بیویاں دے سر تے، یہ میری گل یاد رکھو، چودھری بدا بنتا ہے بیوی دے سر تے۔ میری اہلیہ فوت ہوئی ہے، بھائی ناصر صاحب میرے بڑے پیارے بھائی نے، میرے انہاں نال گھریلو تعلقات نے، ویسے بھی بڑا میرے گھر آندے جاندے رہندے نے، میں بھی انہاں کول جمعے والے دن میرے گھر دے اندر کم سے کم 30 تو 35 بندے کھانا کھاندے نے، میں گھر نہیں، مینوں اج تک میری بیوی دا یہ علامہ نہیں آیا کہ میرے گھر کو مہمان آیا تو انہوں کھانا نہیں ملیا، عام حالات چی۔ وہ ایک چودھری ہے ساڈا، چودھری نواز ٹڈی، وہ دی بیوی فوت ہو گئی، وہ بڑا روئے، انہوں نے کہا چودھری صاحب روندے کہ انہوں نے کہا مر وہ نہیں گئی، مر میں گیا، وہ دی وجہ ہے کہ میری چودھر ڈیرے داری سارا کچھ وہ دے سر تے سی۔ اس واسطے نیک بیوی اور مہمان نواز بیوی، تہجد گزار بیوی، قرآن پڑھن والی، ذکر اذکار کرن والی، اللہ دے وجود دی برکت دے اتوں اللہ اس پورے گھر نوں رزق دے رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوری زندگی ختیجہ نوں نہیں بھولے۔ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے میرے پیدا ہون تو پہلی ختیجہ فوت ہو گئی، تے میں ان رشک کرنی ہاں جدا تذکرہ زبان نبوت تو سننی ہاں، کاش کہ میں بھی ادو پیدا ہوئی ہوں تے اما ختیجہ نو میں بھی اپنی اکھاں نال ویکھدی، جدا تذکرہ نبی علیہ السلام کر دے۔ پھر اما عائشہ نے ایک دن کہہ ہی دیتا اللہ رسول اتنا تذکرہ، فرمایا عائشہ ختیجہ نے ادو منیا سی جدو مینوں کسے نہیں سی منیا، سارا مکہ میری تردید کر رہا سی، کلی ختیجہ میری تصدیق کر رہی سی۔ آج میں شیر پاکستان ہاں، آج مینوں سارا کچھ ہی لوگ آندے نے، لیکن پہلی بیوی نے ادو منیا، اس عورت نے ادو منیا جدو کسے نہیں سی منیا، جدو ایک گلی دا بھی خطیب نہیں سی۔ غربت دے ایام پہلی بیوی کٹ دی،
جیڑیاں خوبیاں اللہ نے اس عورت دے اندر رکھیاں ہوندیاں نے بعد جنیاں مرضی کر لو. نبی 13 کرن تو بعد ختیجہ کر دے رہے. ڈیرے داری مہمان نوازی. بیوی ایک دن ایک اپنے خاوند کو کہنا تیری چودھر میرے سر تے. ہاں تیرے سر تے. انہوں نے کہا پھر ویکھی ہو. وہ ڈیرے تے بیٹھا نے کہا 5 کپ چاہ کر لیا جے. وہ گواندیاں تے بوریاں چوئیاں نہیں 5 کپ چاہ کر لے. چودھر تے لگی گئی بول دے نہیں. چودھر کدھر گئی؟ تے جے بیوی 5 دی بجائے 6 کر لے چودھری تے پھر ہی ہے. تے چودھری بندا ہی بیوی دے نال. اپنیاں بیویاں دی قدر کرو, انہاں دی عزت کرو, احترام کرو. کئی بندے بیویاں نو مارنا عبادت سمجھتے ہیں, گالیاں دینا عبادت سمجھتے ہیں. نبی علیہ السلام نے کی فرمایا؟ خیرکم لأہلہ انا خیرکم لأہلی. تھوڑے وچوں بہتر اوے جڑا اپنیاں بیویاں واسطے بہتر ہے, اپنے اہل واسطے بہتر ہے, اپنے بچیاں واسطے بہتر ہے. میں محمد بھی اپنیاں بیویاں تے گھر والیاں واسطے بہتر ہاں. ہن باہر گھنٹہ پیکج لا کے گل کر رہے ہیں غیر عورتاں کرتے ہیں کہ نہیں؟ جدوں دا موبائل آیا نکھپڑا ہی آکھاں گا انہیں پھڑ کے لوکاں دے جنازے نہیں کر چھڑے. غیر عورتاں نہ گل کرنا تے بیوی نہ گل کیوں نہیں کردا؟ غیر عورتاں دے پیسے خرچ کرنا بیوی بچیاں دے کیوں نہیں کردا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک پیسہ ہوئے جڑا اللہ دے گھر تے لگدا ہے, 1 روپیہ ہوئے جڑا جہاد چ خرچ ہوندا ہے, 1 روپیہ ہوئے جڑا غرباء اور مساکین تے خرچ ہوندا ہے, 1 پیسہ ہوئے جڑا اللہ دے راہ چ لگدا ہے. دنیا دا سب تو بہترین پیسہ ہوئے جڑا تیرا بیوی تے بچیاں دے خرچ ہوندا ہے. اس تو افضل پیسہ کوئی نہیں کائنات. اور اپنی بیوی نہ سدھے ہو جاؤ, بچیاں نہ مخلص ہو جاؤ. اگر اللہ تھوڑی مٹی سونا نہ بنائے تو مینوں پھڑ لیا. جدو ساڈے گھر چ یا دل چ منافقت آندی ہے نا ادو پھر اللہ سونے بھی مٹیاں بنا دیندا. کاروباراں چ برکتاں اٹھ جاندیاں نے. جتھے بدکاری آ جائے, زنا آ جائے, شراب آ جائے, اوتھے پھر رحمتاں تے برکتاں دے ڈیرے ختم ہو جاندے نے. حضرت امام شافعی رحمہم اللہ فرماندے نے زانی دے اتے زنا قرض ہے. جب تک او دی بہن, او دی بیوی, او دی بیٹی, او دی ماں او دا قرض ادا نہیں کرے گی اس زانی نو موت نہیں آئے گی. اپنی آنکھ دے اندر حیا پیدا کیجئے. کسے دی بیٹی نو اپنی بیٹی سمجھو, کسے دی بہن نو اپنی بہن سمجھو. میرے بھائیوں معاشرے دی اصلاح آٹومیٹک ہی ہو جائے. عرب دے بدو پہلو کون سن؟ لوکاں دیاں عزتاں دیاں چادراں نو تار تار کرن والے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دنیا تے آئے تے جڑے عزتاں لٹن والے سن وہ عزتاں دے رکھوالے بن گئے. لوکاں دیاں عزتاں دے پہرے دار بن گئے. تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے تھوڑے وچوں بہتر او ہے جڑا اپنے بیوی بچیاں واسطے بہتر ہے. اماں جی عائشہ کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہا دے کول نہ ایک قبیلہ بنی سواد دا بندہ آیا. آن کے آندہ ماں جی کو نبی پاک دا واقعی سناؤ. اماں جی فرماندی نے بہ جا پھر سونا. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر دی بیٹی ہے تے نبی دی بیوی ہے تے حفصہ ورگا ناشتہ پوریاں بیویاں چو کوئی بھی بیوی تیار نہیں سی کر دی. یعنی نبی پاک نو حضرت حفصہ دا ناشتہ بڑا ہی پسند سی تے ٹاپ کلاس دا ناشتہ تیار کر دیا. مولانا سلیمان صاحب علماء اکرام اما جی حفصہ ورگا ناشتہ کوئی نہیں سی تیار کردا. کہ اما جی عائشہ ایک دن فرماندیاں نے یہ کون ہے میرے گھر سے ناشتہ کرنے والی, واری میری گھر میرا تے ناشتہ حفصہ کلے آلندے دی لونڈی.
وہ لونڈی ناشتہ لے کے آئی معمول دے مطابق، اما جی عائشہ نے پھڑ کے پیالہ پواں کے ماریا ویڑے چ، ناشتہ کدے تے پیالہ کدے، ٹوٹ گیا تے نبی علیہ السلام کھلو کے ہسی جان ڈے نے، نال فرماندے نے میرا ایس چوئے تے اما جی عائشہ فرماندیاں نے میں وہ پیالے دے ٹکڑے کٹھے کر رہی ہاں تے نال ذہن چ سوچنی اج میری خیر نہیں، تے اما جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے پیالے دے ٹٹن دا پتہ نبی دے چہرے دی سلوٹ تو نہیں لگیا، آقا دی مسکراہٹ تو لگیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تے ایک ہی گل کہی، عائشہ حفصہ دا ٹٹا پیالہ تو رکھیں گی، تیرا ثابت پیالہ حفصہ دے گھر جائے گا۔ تو ساڈے ورگا ہوئے ہاں، ساڈے نہ بیوی ایویں کرے ہاں ڈانگ پھڑ لینی، ساڈے چ حوصلہ تے اینا کوئی ہے نا، نکیاں نکیاں گلاں تو بڈھی کٹ چھڑی، بال کٹ چھڑے۔ انا للہ و انا، اونجا ہی مسلمان نبی دے امتی، اور جدی بیوی بچے جس بندے کو سخی نہیں ہو کادا مسلمان ہے، کادا نمازی ہے۔ یہ بیبیاں نو مارنا بھی کوئی دلیری یا مجاہد کن ہے؟ کتے باہر کے بندے نہ پنگا لے نا تینوں پتہ لگے پھر کس پا وکھ دی۔ معاشرے دی اصلاح ادو ہوئے گی جدو ساڈا گھر سکون چوئے گا، بیوی نو بیوی دا حق، بچیاں نو بچیاں دا حق، بھیناں نو بھیناں دا حق، بھائیاں نو بھائیاں دا حق، ماں باپ نو ماں باپ دے حق جدو ادا کیتے جان گے، معاشرے دی اصلاح آٹومیٹک ہو جائے۔ جدو کسے دا حق چھین کے اپنے گھر لے آندا جائے گا، حق والے نو دے حق تو ننگا کیتا جائے گا، اس معاشرے دی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ آئیے جگاں دے پیر فرماندے نے کوئی بندہ کسے بندے نو قرآن کہہ رہے مذاق نہ کرے، اے مذاق دے اتوں ہی سارے کام ودے نے نا، مذاق مذاق چ بندے دی شخصیت بھی بندہ مجروح کر چھڑدا ہے، مذاق مذاق چ کتھے بندہ پہنچ جاندا ہے، مذاق مذاق چ کنیاں لچر گلاں بےہودہ گلاں کر جاندا ہے۔ بول دے نہیں، مذاق تو لڑائی ہوندی ہے کہ نہیں؟ بولو تے صحیح، لڑائیاں ہوندیاں نے، مذاق مذاق چان کے دوستاں نے دوست نو قتل کر چھڑیا ہے۔ کئی واقعات ہوئے نے، اگلے دن بھی ایک واقعہ پیش آیا ہے لاہور دے اندر، مذاق کیتا ہے ایک دوسرے نو، مذاق تو لڑائی ہو گئی۔ کہ قرآن آندا ہے جس بندے نو بندہ مذاق کردا ہے، ہو سکتا ہے جنوں مذاق کرنا ہے وہ تیرے نالوں بہتر ہوئے۔ فرمایا کوئی عورت عورت نو مذاق نہ کرے، ہو سکتا ہے جیڑی بی بی نو مذاق کر دی ہے وہ عورت تیرے نالوں افضل ہوئے، بہتر ہوئے۔ فرمایا کوئی بندہ کسے بندے دا نام وگاڑ کے نہ سدے، نہ اسماعیل ہوئے او ویکھے ہی ہو اسماعیلو، عبداللہ نام ہوئے تو دلہ ویکھے ہی، بول دے نہیں، نام الٹے سدنے آگے نہیں، کیوں؟ قرآن کہہ رہی ہے، قرآن کہندا ہے نام جڑے نے کسے دے وگاڑ کے نہ سدو، قرآن کہہ رہا ہے وگاڑ کے نام نہیں سدنے۔ ہو سکتا ہے ولا تنابزو بالالقاب، لقب جڑے نے وگاڑ کے نہیں سدنے۔ بئسل اسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ اگر تو کسے دا نام پانا ہے، کسے دا نام بگاڑنا ہے، معاشرے کے اندر اصلاح نہیں ہوئے گی۔ معاشرے دی اصلاح ہے اگر کسے دا نام عبد الرحمن ہے وہ دا نام سیدھا لیا کرو، کسے دا نام عبداللہ ہے، عبد المقیت ہے، عبد الباسط ہے، نرا باسط بھی نہیں کہنا، نرا رحمان بھی نہیں کہنا، وہ دا پورا نام سدنا ہے۔ اگر عبد الصمد ہے عبد الصمد کہنا ہے، صمد نہیں کہنا۔ صمد اللہ دی ذات ہے، قادر اللہ دی ذات ہے، باسط اللہ دی ذات ہے،
رحمان اللہ دی ذات ہے، عبدالصمد صمد دا بندہ، عبداللہ اللہ دا بندہ، عبدالرحمان رحمان دا بندہ. لوکاں دے نام وگار کے نہ سدیا کرو، لوکاں دے پٹھے سیدھے لقب نہ پایا کرو. قرآن کہہ رہا ہے اگر تو مذاق کردا، لوکاں دے نام وگاڑدا، دنیا تو چلا جائے گا، توبہ نہیں کی تھی، فرمایا تو ظالم ہے. اگے اللہ فرماتے نے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. لو دنیا دے لوگو ایمان دا دعویٰ کرنے والو بدگمانی نہ کریا کرو. بدگمانی جڑا قرآن کہندا ہے جھوٹ ہے. قرآن کی آندا ہے بدگمانی ایویں گمان کرنا فلانا بندہ بڑا پیڑا ہے، فلانے دی اولاد بڑی پیڑی ہے، فلانے دیاں بیٹیاں بڑیاں پیڑیاں نے، فلانے دی بیوی اس طرح دی ہے. تو آپ تے میرا خیال مدینے دا حاجی ہے، تیرے جتے کوئی ویل نہیں ہے. جو دیکھتے ہیں لوگوں کے عیب و ہنر، جب ان کی پڑی اپنے عیبوں پہ نظر تو زمانے میں کوئی برا نہ رہا. اپنی مرضی تھلے بھی تے ڈانگ پھیرنی چاہیے. کسے دا تینوں تنکا نظر آ رہا ہے تے اپنی اکھ دا شتیر بھی نظر نہیں آتا. بدگمانیاں چھڑ دیو. ہو سکتا ہے جہدے بارے تو گمان کرنا ہے اللہ دے ہاں پتہ نہیں کنا پسند ہوئے. نبی علیہ السلام کو ایک جنازہ لے آندا گیا، آپ جنازہ پڑھان واسطے اگے کھڑے ہوئے تے حضرت عمر فرمان لگے اللہ رسول فاسق فاجر سی، یہ جنازہ نہ پڑھایا جی. نبی علیہ السلام اس طرح منہ کر کے نا صحابہ وال کھڑے ہوئے، فرمایا نو کسی نے کوئی نیکی کر دیا ویکھیا کہ نہیں. ایک صحابی کھڑا ہویا پیچھوں کہنے لگا اللہ دے رسول نے اسلام دے مورچے دے پیرا دیتا سی ایک رات ایک برات پیرا دیتا سی تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے اس مرن والے نو قال اصحابک یظنون من اہل النار وَأَنَا أُشْهِدُكُم مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ. تیرے ساتھی آندے سن تو جہنمی ہے، میں محمد کہنا تو جنتی ہے. کیا کئی بندے 4 دن نمازاں پڑھ لین لوکاں دی جیباں وچ جنت دوزخ دے ٹکٹ پائی جاندے نے. نماز فلانا دوز کی ہے تے فلانا جنتی. صحیح مسلم دی ایک روایت لگا سنان، صحیح مسلم دی سن لو توجہ نہ حیران ہو جاؤ. رب چاہے تے زندگی دے تہجد گزاراں نو جہنم چ سٹ چھڑے، اللہ چاہے تے دنیا دے بدکاراں تے گناہگاراں نو ایک عمل کرن دی وجہ تو جنت چ بھیج چھڑے. نبی علیہ السلام نے فرمایا 2 سکے بھائی، ایک بھائی وڈا اتے رہندا ہے چھوٹا تھلے رہندا ہے. چھوٹا بدکار بڑا ہے، گناہگار بڑا ہے تے اتلا نیک بڑا ہے. تے چھوٹے دے ذہن چ ایک دن آیا یار میری بھی کوئی زندگی ہے، زندگی تے میرے وڈے بھائی دی ہے نا، وہ تہجد پڑھدا ہے، اللہ اللہ کردا ہے، صوم و صلات دا پابند ہے. میں اج رات نو جانا ہے اتے، جو میرا وڈا بھائی کردا ہے میں بھی وہی کرنا. اج میں سچی توبہ کرنی. اتلا جڑا سی نا وہ دے ذہن چ شیطان نے پایا. شیطان بڑا الو دا چرخا ہے، یہ پیندا ہی اوتھے وے جتھے بہتا مال ہوئے. اب بدکاراں نو تے گناہگاراں نو تے شیطان آندا ہی کوئی نہ آندا اے میرے ہی نے نہ کدھر جانا ہے. پیندا اونوں ہے جڑا نیک ہوئے. بڑا الو دا پٹھا جی. انہیں جا کے وہ ذہن چ گل پائی لے تو بھی کوئی کام ہی کرنا، زندگی دے تھلے دی ہے، تو گوڈے کسا کسا کے مر چلنا سجدے کر کر کے، متھے کسا کسا. یہ ذہن چ پایا بھی میں اج رات نو تھلے جانا ہے، جو چھوٹا پائی کرے گا میں وہ کرنا ہے. اتلا گناہ کرن تھلے آ رہا ہے تے تھلے والا گناہگار اتنے توبہ کرن جا رہے. نبی علیہ السلام فرماتے نے اتلے دا پیر تھڑ گیا، وہ پوڑیاں تو ڈگدا رڑدا آن کے چھوٹے تے ڈگا، دونوں ہی مر گئے. فرمایا تھلے والا جنت چ جائے گا، اتلا جہنم چ جائے گا. اس واسطے میریو ماؤں بہنوں بیٹیوں اور میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، کسے نو مت برا کرو، کسے دے بارے چ بدگمانی مت رکھو. قرآن آندا ہے بدگمانی گناہ ہے تے حدیث کی آندی ہے ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث. دنیا دا سب تو بڑا جھوٹ ہے کسی دے بارے چ بدگمانی رکھنی. فلانا پیڑا ہے، فلانا پیڑا ہے، فلاں پیڑا ہے، تو آپ ہی تے چنگا ہے باقی تے سارے ہی پیڑے. نبی علیہ السلام کو ایک بندہ آیا سی، کہنے لگا مدینہ پورا ہی برا لگتا ہے. فرمایا تو آپ برا ہے. ایک آیا ادھا چنگا لگتا ہے ادھا برا. فرمایا ادھا چنگا ادھا برا ہے.
ایک آئے جی مدینے دے لوگ سارے ہی چنگے لگتے ہیں، فرمایا تو آپ چنگے، جڑا خود چنگا ہوئے گا کسی نو برا نہیں کہے گا، برا وہی کہے گا جڑا آپ برا ہے۔ کو سمجھ آن ڈئی جے کہ کوئی نہ؟ جیڑی بی بی خود بری ہے وہ کسی دی غیبت کرے، چگلی کرے، چگل خور بندہ، چگلی کدا نہ ہے ایتھوں سنی تے نال کیا بھੈਣਾ تینوں لگی ہو دسن، اگے نہ دسی، بندہ پوچھے تینوں مصیبت کا دی پئی ہے تو دس ہی نہ، یہ چسنا دینی ہے بھی بھੈਣਾ میں تیرے نہ لگی ہوں کرن تے اگے نہ کری، تو کرن ڈئی ہے تے انہیں نہیں کرنی، بولو نا، یہی تے بی بی چگلی ہے۔ تے جگاں دے پیر فرماندے نے چگل خور بندے جدوں قبراں چوں باہر ہون گے انہاں دیاں شکلاں باندراں دیاں ہون گیاں۔ صحابہ نے محبوب جی انہاں دیاں شکلاں باندراں دیاں کیوں نے؟ فرمایا میری امت دے چگل خور نے، باندر بھی شرارتی جانور ہے، چگل خور بھی شرارتی انسان ہے، یہ بھی چگلیاں لا کے لوکاں نوں لڑاندا ہے۔ چگل خور بندہ کدی بھی جنت داخل نہیں ہوئے گا۔ نبی موسیٰ علیہ السلام کتاب القبائر امام زہبی رحمہ اللہ دی عربی دے اندر ہے، نبی موسیٰ بارش منگن واسطے نکلے، 70,000 دا لشکر نالے، اللہ می پا دے، وہ تو آواز آن دی ہے موسیٰ بارش نہیں پانی، تیرے 70,000 دے اندر ایک بندہ گناہگار ہے۔ انہوں گناہ کی کرتا ہی چگل خور سے، 70,000 چے ایک چگل خور تے می بند ہو گیا، تے ساڑھے تے گوندل والے کو چگل خور ہے ہی نہیں، بول دے نہیں ہے نا، یہ تھے نہ کو بی بی چگلی کر دی، نہ کو بندہ چگلی کر دے، ایک چگل خور تے بارش بند، تے ہن کنے نے؟ وہ بندہ ویچی بیٹھا ہے، اس بندے نے اللہ دے نال کال ملائی تے رب نہ کال چھتی مل جاندی، اللہ نے کال ملا کے ویکھتے صحیح، کدی اپنی زندگی دے گناہاں نو یاد کر کے نا اپنی اکھاں چوں آنسو بہا تے صحیح۔ 3 حدیثاں ہوندیاں نے، ایک بندہ ہوئے جڑا روندا ہے وہ دے آنسو رخساراں تے ڈگدے نے، اللہ نے ہمیشہ واسطے اس بندے تے جہنم دی اگ نو حرام کر دینا۔ دوجا بندہ ہوئے جدے آنسو پلکاں نہ لگے نے، اکھاں دیاں پلکاں نہ، وہ نکا جا قطرہ مکھی دے سر جنہ، اللہ نے اے دے نہیں تیرے تے جہنم دی اگ نو ٹھنڈیا کر دے۔ تیجا بندہ ہوئے جنوں رون نہیں آوندا، اتوں آواز آؤندی ہے رون والا منہ ہی بنا لے، اسی تیرا رون والا منہ ہی دیکھ کے تیری زندگی کے گناہاں نو نیکیاں تبدیل کر دیا۔ وہ آتے صحیح، تیرے آن چ دیر ہے، ساڑھے معاف کرن چ دیر، ساڑھی کر منظور دعا مولا، تیرے در تے ڈگے آ مولا، نہیں تیرے باجوں اینا دکھیاں دا کوئی ہور سہارا یا مولا، ساڑھے اے باندی کوئی حد نہیں، تیری رحمت تو پرود نہیں، ہر ویلے ٹھاٹھاں مار دائے تیری رحمت دا دریا مولا۔ اللہ جنے تیرے بندے بندیاں ہے تو آس کسے دی توڑی نہ، تو در تو خالی موڑی نہ، تینو خالی ہاتھ پرتاؤں دے نو آؤں دیئے آپ حیا مولا۔ یہ بندہ ویچی بیٹھا ہے، آندھا اللہ ایک باری معاف کر دے، اگوں نہیں میں چگلی کردا، تے جے تو مینو اینا دے سامنے زار کر چڑھیا نا مینو جیون نہیں دینا، کہ تیری وجہ تو رحمت دا پانی بند ہویا ہے، تے اللہ معاف کر دے سن، بدلا آجا برس پہ بھی پینا شروع ہو گیا ہے۔ نبی موسیٰ علیہ السلام آندے نے اللہ انہاں بندیاں چوٹ کے بھی کوئی نہیں گیا، تے بارش بھی آ گئی ہے، فرمایا میرے موسیٰ آج میرے بندے نہ صلح ہو گئی ہے۔ اب ایک اور رب جدو صلح کردا ہو کسی نوں پتہ بھی نہیں جے لگن دے، نال دے گوانڈی نوں بھی پتہ نہیں لگن جڑے کول بیٹھے، فرمایا میرے بندے نہ صلح ہو گئی ہے۔ نبی موسیٰ نے اللہ
وہ بندہ تے دس دے کیڑا ہی جدے نہ چپ کیتے ہیں صلح کر لیا۔ فرمایا موسیٰ میں جدوں ناراض سا میں ادوں نہیں دسیا، ہن تے پھر میں راضی ہو گیا ہاں۔ انہاں دے عیباں دے پردے میں نہ پاواں تے کون پائے؟ فرمایا ولا تحسسوا، عیب جوئیاں نہ کریا کرو، عیب نہ لبیا کرو۔ اگر کسی بندے چ ایک برائی ہے تے 99 خوبیاں نے، او دیاں 99 خوبیاں بھول جانے ہاں تے ایک گناہ نو چھج چ پا کے چھٹنے ہاں۔ چھج چ پا کے، چھج دا پتہ جی نا، وہ بول دے نہیں، چھٹنے ہاں پورے پنڈ چ۔ نبی علیہ السلام دے ایک صحابی سے نا حضرت خریم الاسدی رضی اللہ تعالی، انہاں دے وال ایتھے سن، لمبے وال، تے تہمت گڈیاں تو تھلے رہیندا سی۔ تے نبی علیہ السلام ایک دن نماز پڑھا کے بیٹھے آندے نے خریم بڑا چنگا بندہ ہے یار، اگر وہ دو کم نہ ہون وہ ورگا چنگا بندہ مدینے چ ہے ہی کوئی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے جدو انی گل کہی نا تے ایک صحابی نے جا کے انہوں دس چھڑیا بھی تیرے بارے چ اللہ رسول نے مسجد نبوی چاہ کے آئی۔ انہیں جدو گل سنی نا تے کول پہ ہی چھری، انہیں یہ نہیں کیا میں جا کے پوچھنا وا میرے بارے چ کیوں یہ گل کیتی ہے یا اللہ رسول واقعی کی نا، چھری پہ ہی کول، چھری پھڑ کے اتھوں نا ایس رخ دی پچھوں پھیری تے کنا دیاں لواں دے برابر وال تے تہمت گٹھیاں تو تے مسجد نبوی دے مین سے گیٹ چ کھلو گیا، اللہ رسول ہن چنگا لگنا نا میں۔ آقا فرماندے نے تو پہلو بھی چنگا سیں تو ہن بھی چنگا ہے۔ جے بندہ سن کے ہی اپنا کمی نو دور کر لے تے دے ورگا چنگا کیڑا جے، وہ بول دے نہیں یار۔ تے ساڈے چ کمی ہوئے صحیح تے کوئی بندہ دس بے تے ہی وہ جان ہی نہیں چھڑ دے، بول دے۔ فرمایا لوکاں دے عیب نہ لبیا کرو، ولا تجسسوا، جاسوسیاں نہ کریا کرو۔ بڑی پیاری پیغمبر دی حدیث، ایتھوں گل سنی اوتھے، اگوں سنی اوتھے، نال کوئی 3-4 ہور گنیاں اوتھے۔ فرمایا نانا ایک کم نہ کریا کرو، قیامت دا دن ہوئے گا چغل خور بندہ جنت چ نہیں جائے گا، غیبت کرنے والا بندہ جیڑا ہے ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، جیڑا بندہ غیبت کردا ہے وہ اپنے مردہ بھائی دا گوشت کھاندا ہے۔ غیبت کبیرہ گناہ ہے، چھوٹا نہیں، چغلی بھی کبیرہ گناہ ہے۔ تے غیبت آندے کنوں نے؟ ایک بندے دے اندر او گناہ موجود ہے، او دی غیر موجودگی چ او دی کنڈ دے پیچھے بندیاں چ بہ کے او دے گناہ نو کرنا، بیان کرنا، اینو غیبت آندے نے۔ اگر او دے وچ گناہ نہیں تے بندیاں چ بہ کے بیان کرتا ہے، اینو بہتان کہندے نے، الزام کہندے نے، جدی سزا 80 درے وے۔ اس واسطے میرے بھائیو اللہ غیبت کو بچن دی توفیق۔ نبی علیہ السلام نا ایک سفر سے جا رہے ہیں تے بیبیاں نا راہ دے وچ، بیبیاں دی عموماً عادت ہوندی ہے جتھے کوئی 4 کٹھیاں ہو جان پورے پنڈ دی ڈیری لے لو، یہ پتہ نہیں کوئی سلسلہ ہی ایسا ہے۔ بہرحال بیبیاں رستے دے وچ جا رہی نے، آقا نال نے، ایک بندہ آن کے آندا اللہ رسول صحابی، اللہ رسول عورتاں روزہ کھول لین جڑیاں نال نے، فرمایا انہاں تے چروکنا ہی کھول لیا۔ اللہ رسول ہو کیویں؟ انہاں روزہ رکھیا ہے، فرمایا نہیں انہاں چروکنا کھول لے۔ اللہ رسول ہو کیویں؟ فرمایا انہاں لے آؤ، فرمایا انہاں سنگ دے وچ انگل مار کے انہاں نے کہو تے قے کرن، انہاں قے کیتی تے اندروں گوشت آیا، گوشت تے لوتھڑے آئے۔ اللہ رسول نے تے روزہ رکھیا ہی گوشت کتوں کھا لیا؟ فرمایا پورے راہ دے وچ ہی غیبتاں کردیاں آئیاں نے تے روزہ تے اودوں دا ہی کھل گیا جدوں دی انہاں غیبت شروع کیتی سی۔ اے جڑا اندروں گوشت آیا نا، ایک غیبتاں کیتیاں نے تے گوشت کھادا ہے نا مردہ پائی، وہ گوشت اندروں باہر آیا۔ قرآن اندر ولا یکتب بعضکم بعض، کوئی کسی دی غیبت نہ کرے، یا تسی پسند کر دیو کہ اسی مردہ بھائی دا گوشت کھائیے۔ ولا تنافشوا، آپس کے اندر لڑو بھی نہ، لڑنا نہیں آپس۔ نبی دے صحابہ رحماء بینہم، آپس نرم تے بیگانیاں واسطے گرم، اسی آپس ڈانگا کھچی پھرنے ہاں تے بیگانیاں واسطے نرم، بول دے نہیں۔
ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رسم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ رحماء بینہم، نبی دے صحابہ دی تعداد 1,44,000 سی۔ ایک دن ابو بکر تے حضرت عمر آپس لڑتے، ابو بکر جمالی سن تے حضرت عمر جلالی سن۔ ابو بکر عمر نو کہنے یار مینوں معاف کر دے، عمر نے گل ہی نہ سنی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو دسیا، پتہ لگا، آپ نے سارے صحابہ نو مسجد نبوی جمع کیتا، آپ ممبر تے بیٹھ گئے، فرمایا میرے صحابیو، جدوں مینوں عمر نے نہیں سی منیا ادوں ابو بکر نے منیا، جدوں میری عثمان نے نہ منی ادوں ابو بکر نے منی، جدوں میری فلاں نے نہ منی ادوں ابو بکر نے منی، جدوں سارا مکہ میری تردید کر رہا سی، کلا صدیق مکے دے چوک چ میری تصدیق کر رہا سی۔ نال آقا فرماندے نے کیا تسی حل تارکونی، کیا تسی میرے واسطے صاحبی، میرے ساتھی، میرے دوست ابو بکر نو معاف نہیں کرتے؟ صحیح بخاری دی روایت۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف تے حضرت خالد بن ولید دا بھی جھگڑا ہو گیا، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا عبد الرحمن بن عوف دا رتبہ زیادہ ہے عشرہ مبشرہ دے اندر ہے، خالد بن ولید کون ہے جن نے 120 جنگاں لڑیاں، 87 زخم جسم دے اتے تیراں تلواراں دے نے، تے آقا فرماندے نے خالد میرے صحابی نہ لڑنا یا او دے بارے چ دل چ بغض رکھنا، تھانوں پتہ نہیں انہاں دی عظمت کتنی ہے، ایک عام بندہ احد پہاڑ دے برابر سونا خرچ کرے تے میرے صحابی دے ایک مٹھ جو دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آج صحابہ نو گالیاں دتیاں جا رہی بولی دتیاں جا رہی ہیں نا، بولتے نہیں یار۔ آ گیا محرم، دیکھا جی کی بنتا، پیغمبر دے صحابی، صحابیت دا منصب پتہ کتنا اونچا ہے۔ آقا فرماندے نے ایک بندے نو عمر نو مل جائے، حضرت نو دی عمر 1750 سال سی، وہ 1750 سال تے عمل نیکیاں نمازاں ایک پلڑے چ، تے میرے صحابی دا کھڑے کھڑے میرے چہرے تے دیکھنا ایک پلڑے چ۔ میرے صحابی دے ایک نظارے دا مقابلہ عمر نو دی عبادت نہیں کر سکتی۔ ولا تنافشوا، آپس چ لڑنا نہیں، ولا تحاسدوا، حسد نہیں رکھنا، حسد نہیں کرنا۔ اگر کسی دی اولاد چنگی ہے، کاروبار چنگا ہے، گڈی کسی کو چنگی ہے، مکان چنگا ہے، تو حسد چونجی سر سر کے مرنے ہیں۔ اللہ نے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، منو اے دس جس بندے نے حسد کرنا ہے نعمتاں اینو دتیاں کنے نے؟ میں اللہ نے دتیاں نے نا، تے تو حسد میرے نہ کرنا ہے، بندے نہ نہیں کرنا۔ ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، حسد تھوڑیاں نیکیاں نو ایویں کھا جاتا ہے جویں سکیاں لکڑیاں نو اگ کھا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک پورا ٹاپک ہے حسد کا۔ اگے نبی علیہ السلام نے فرمایا ولا تباغضوا، دلاں چوں بغض کٹ دیو، ایک دوسرے کے بارے دل صاف کر لو۔ نبی دے ایک صحابی نے، انصاری صحابی نے، سعد بن مالک انصاری، مسجد نبوی تے داخل ہوئے، عصر دی نماز دا ٹائم، کھبے ہاتھ جتی پھڑی ہے، داڑھی جو پانی نچڑ رہا ہے، تے صحابہ نو آقا فرماندے نے جنہیں جنتی ویکھ رہا ہے وہ سامنے آ گیا جی۔ دوجے دن پھر تیجے دن پھر عبداللہ بن عمر آندے نے میں جانا ہے دے گھر، بھئی کیڑی نیکی کردا ہے جدی وجہ تو اللہ رسول نے جنتی آندے نے؟ آندے نے 3 دن رہا، کوئی خاص عمل نہ نظر آ، جو کرے میں بھی وہی کرنا، وہ تہجد پڑھے میں بھی پڑھنا، نمازاں وہ بھی پڑھدا ہے میں بھی پڑھنا۔ اگر میں تیسرے دن آن لگا، میں آخیا یار گل اے تینوں نبی علیہ السلام نے لگاتار 3 دن جنتی آخیا ہے، تے تیرے خاص عمل تے نظر نہیں آیا، جے کوئی چھپیا عمل آئی تو مینوں بھی دس دے۔ تے حضرت سعد بن مالک فرماندے نے عبداللہ اگر تو میرے مقام نو پہنچنا چاہنا ہے تے اج تو بعد ہر مسلمان بھائی دے بارے چ، بہن دے بارے چ اپنا دل جڑا وہ صاف کر دے، تو بغض تو اپنے دل نو صاف کر لے، اللہ تینوں بھی میرے جیسا مقام عطا کر دے۔ ہوں ساڈے جو منافقت نہیں جاندی، بندے دے سامنے منہ تے کچھ تو دی کنڈ پیچھے کچھ، اینو آندے نے دموعاں۔
بلے بلے چوری صاحب، حاجی صاحب، میاں صاحب، فلاں صاحب، تو جدو دی کان پیچھے کہنا ہے جا چول کائنات چ کوئی نہیں، یہ آدھے نے دموع، تے دموع بندے نو قیامت نو اگ دی لگام پینی ہے. یہ بہت خبیث خناس آدمی ہے جنیاں دو زباناں نے، انہوں اللہ دی عدالت چو معافی نہیں. او بھئی جو کسی دے منہ تے ہو دی کان پیچھے بھی ہوئی ہو. بغض نہ رکھو، بلا تدابروا، منہ نہ پھیرو. کئی بندے آج 24 گھنٹے متھے دے 12 بجے ہوندے نے، کدی انہاں دے چہرے تے مسکراہٹ بندے نے ویکھی نہ، وہ بڈھی نے ویکھی ہے نہ وہ باہروں کے ویکھنی. گھر آਉਂਦਾ تاں بھی سڑیا بلیا، باہر ہوتا تاں بھی سڑیا بلیا. یہ جیڑی چٹالے دی پیلی جو لنگ جاتا ہے چٹالا بھی سک جاتا ہے. ایڈے خوشک بندے بولتے کیوں بھائی ناصر؟ ہاں وہ ٹھیک ہے بھی مردہ. اللہ اکبر. اللہ ولا تدابروا، منہ نہیں پھیرنا. رہنا کیویں میں؟ کونوا عباد اللہ اخوانا، آپس دے اندر بھائی بھائی بن کے رہو. المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان دا بھائی ہے. لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ، کل المسلم علی المسلم حرام. کوئی مسلمان کسی مسلمان نو حقیر نہیں سمجھدا، کوئی مسلمان کسی مسلمان نو ذلیل نہیں کردا، کوئی مسلمان کسی مسلمان تے ظلم نہیں کردا. وہ مسلمان کا دا جڑا ظلم کرے، وہ مسلمان کا دا جڑا تجھے مسلمان نو حقیر سمجھے. ولا یظلمہ ولا یحقرہ ولا یخذلہ، ذلیل نہیں کرتا. کل المسلم علی المسلم حرام، مسلمان دا مسلمان تے حرام ہے. دمہ و ارضہ و مالہ، خون حرام ہے، عزت حرام ہے، مال حرام ہے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم و اعمالکم. اللہ تھوڑیاں خوبصورتیاں وال نہیں ویندا، تھوڑے لباس وال نہیں ویندا، تھوڑے کپڑیاں وال نہیں ویندا، تھوڑے جسماں وال نہیں ویندا. اللہ تھوڑے دلاں وال ویندا ہے. تیرے دل دے اندر میرا ڈر بھی ہے وے کہ نہیں. ولکن ينظر الى قلوبکم و اعمالکم. اللہ تھوڑے دلاں وال. التقوی ہاؤنا وَيُشِيرُ إِلَىٰ صَدْرِهِ، دھڑ جڑا سینہ اے سینے دے اندر. اس واسطے میرے بھائیو دنیا تو مر جانا ہے، پتہ کو نہیں جے کیڑے ویلے حویلی جو دھواں نکل جانا ہے. صحیح گل جی، بندے دے خواب و خیال چ بھی نہیں ہوندا. میں منگل والے دن گھروں نکلیاں تے میری وائف نے بھائی مرتضیٰ نو میرے کپڑے پھڑائے، اس طرح اور جڑا سامان سی وہ پھڑایا، بالکل ٹھیک ٹھاک. گھروں گیا دعاواں کرنیاں، اللہ سپرد، اللہ نگہبان، رب تھوڑا راکھا. تے جدو میں گھر آنا ہے نا تے دروازے چ قدم رکھنا ہے تے زبان تے کی ہونا ہے بسم اللہ. پوری زندگی 5 پارے قرآن نہیں چھڈیا، تہجد دی نماز نہیں چھڈیا. یہ زندگی دی روٹین ہے. تے بسم اللہ تے دعاواں نہ ودیاں. رستے چوں بھی فون کیتا ہے پھر بھی اللہ دی سپرد، رب راکھا. یہ نیک بیبیاں دی علامت ہوندی ہے. تے کوئی پتہ نہیں سی اے انج تے انج ہو جانا ہے، علم ہی کوئی نہیں سی. جمعے رات نو 1 بجے فون ہی گیا ہے، کھبے بازو ہی درد ہوئی ہے، رات نو فون ٹر گیا ہے میرے بڑے بیٹے دا ماما فوت ہو گئی ہے. لہٰذا بندے دا کوئی پتہ نہیں جی. ساڈی اوقات کچھ نہیں، اہی ایویں بنے ہیں میں پھنے کھاواں تے میں سیٹے کھاواں تے میں مسیٹے کھاواں. بندے آ تو اپنی اوقات نو پہچان لے، قبر والی اس کالی رات نو پہچان لے. جنہ نل ٹردا سے تو ہک تن کے، اج قبراں نو لے چلے تینو جاجی بن کے. اٹھ ذرا لاڑیا برات نو پہچان لے. لا کے ہدار تیرا اے یار تیرے چلے نی، مٹی دیاں بھکا تیرے منہ تے مار چلے نی. تیری اے اوقات
اوقات نو پہچان لے ساڈے سارے دی یہی اوقات میرے بھائیو اللہ سانو سارے نو اپنی اصلاح کرن دی اور معاشرے دی اصلاح کرن دی اللہ غیبت چغلی گالی گلوچ ایک دوسرے دا حق مارن تو اللہ سانو بچا کے رکھے اور سانو سارے نو اللہ اپنی نیکیاں دی حفاظت کرن دی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ کیا ختم دا کھانا جائز ہے جدا نا ہی ختم ہے بولو او دا کی کھانا جدا نا ہی ختم ہے او دا کھانا جائز ہے اس واسطے یہ کوئی دلیل ہی نہیں ہے نہیں کھانا چاہیے الحمدللہ رب العالمین والمتقین والصلاة والسلام علی عباد المرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما بہو خالد حسین مغل فوت ہو گئے نے انہاں واسطے دعا کرو اللہ انہاں دی قبر نو جنت دی کیاری بنائے بہو عمران ڈار بہو رضوان ڈار دی والدہ فوت ہوئی نے اللہ اس اپنی بندی تے رحمتہ نازل فرمائے تے بھائی ناصر صاحب دے والد محترم فوت ہوئے نے اللہ انہاں دے والد دی قبر نو جنت دا کیاری بنائے جنہیں فوت شدگان نے نا جنہاں دی والدہ فوت ہوئے نے اللہم ادخلھا الجنت الفردوس وعیذا من عذاب القبر ومن عذاب النار بہو خالد حسین مغل صاحب اللہ انہاں دی قبر جنت دی کیاری بنائے اللہ تعالیٰ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرما اللہم ادخلہ الجنت الفردوس وعیذہ من عذاب القبر ومن عذاب النار جنہاں دے اور عزیز و اقارب بھائی ناصر صاحب انہاں دے والد محترم دی قبر نو اللہ جنت دی کیاری بنا اس طرح جنہ دے ماں باپ عزیز و اقارب دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دی بخشش فرما میری اہلیہ دی قبر نو بھی اللہ جنت دی کیاری بنا میرے بھائی عبدالحفیظ ثاقب صاحب و فوت ہوئے اللہ انہاں دی قبر تے بھی کروڑا رحمتہ نازل فرما اللہ میری اہلیہ دی قبر نو جنت دا باغ بنا اللہم ادخلھا الجنت الفردوس وعیذا من عذاب القبر ومن عذاب النار اللہم نور قبرہا اللہم برد قبرہا اللہم وسع قبرہا اللہم اجعل قبرہا روضۃ من ریاض الجنہ ساڈے بھائیاں نے کھانا پکایا اللہ تعالیٰ انہاں دے کھانے چ برکت پائے انہاں دی والدہ محترمہ فوت ہوئیاں نے انہاں دی ماں دی قبر نو اللہ جنت دی کیاری بنا اللہ انہاں دی والدہ محترمہ جتھے لیٹیاں نے اللہ کرور تے جنت الفردوس دا داخلہ نصیب فرما اور انہاں دے والد محترم نو اللہ شفا صحت والی لمبی زندگی عطا فرما اور انہاں نے جو کھانا کھلایا اللہ جنت دے اعلیٰ تو اعلیٰ کھانے کھلا میرے اللہ انہاں دے رزق مال و جان چ اللہ برکات نازل فرما میرے بھائی ناصر صاحب دے اللہ رزق چ انہاں دے اللہ رزق دے اندر برکات نازل فرما مال و جان چ برکتہ نازل فرما اور انہاں دی والدہ محترمہ نو اللہ صحت عطا فرما میرے اللہ جتنے علماء تشریف لے آئے مولانا سلیمان یزدانی صاحب اللہ تعالیٰ اس میرے بچے دی جوانی علم و عمل چ اللہ برکات نازل فرمائے اس طرح بھائی مرزا دی والدہ بیمار نے اللہ شفا عطا فرما جنہ دیاں ماما بیمار نے اللہ شفاواں عطا فرما جنہ دیاں ماما دنیا تو فوت ہو گئیاں نے اللہ انہاں دیاں قبراں نو جنت دیاں کیاریاں بنا میرے اللہ جو سنیا ہے سنایا ہے اللہ عمل دی توفیق دے دے اللہ میری امی ابو دی قبر تے بھی کروڑا رحمتہ نازل فرما اللہ میرے ماں باپ میرے چاچوئی جتھے لیٹے نے اللہ انہاں نو کرور تے رحمتہ نازل فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم قاری طلحہ صاحب اللہ انہاں دی جوانی علم و عمل چ اللہ برکات نازل فرمائے اور جتنے دوست احباب بزرگ بچے ماما بہنا بیٹیاں آئیاں اللہ انہاں آنے والیاں نو ساریاں نو دنیا آخرت دیاں ساریاں نعمتاں مالا مال فرما اللہ میریاں بہناں دے گھراں چ اللہ رحمتاں برکتاں دا نزول فرما میری کوئی بہن بے اولاد ہے نیک اولاد نصیب فرما میرا کوئی بھائی بے اولاد ہے اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما اللہ ساڈے والدین جنہاں دے حیات نے صحت والی لمبی زندگی عطا فرما اللہ نبی دے ہاتھ چو حوض کوثر دا پانی نصیب فرما
پیغمبر دی شفاعت نصیب فرما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین.